اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مشہور اور معروف تاریخ اسلامی کا مقام غزوہ خندق میں موجود ہیں، اور جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس کا نام ہے مسجد الفتح۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ اس سے پیچھے 5 مسجدیں اور ہیں، 7 متصل بیک سائڈ پر مسجد سلمان فارسی ہے۔ اس کے بعد مسجد ابو بکر صدیق، اور پھر مسجد عمر ہے، پھر مسجد علی، اور پھر مسجد فاطمہ۔ یہ جہاں 6 مساجد ہیں، لیکن یہ مقام معروف ہے مساجد سبعہ سے۔ سبعہ کا معنی ہوتا ہے 7۔ مسجدیں 6 ہیں، معروف ہے مساجد سبعہ۔ تو غالباً جہاں مسجد قبلتین وہ بھی قریب ہے، تو اس مسجد قبلتین کو 7 شمار کر کے 7 مساجد یا مساجد سبعہ کا اطلاق ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مساجد جس ترتیب پہ ہیں، تو دراصل یہ جنگی کمانڈ اور جنگی قائدین کے خیمے تھے۔ تو جس مسجد میں ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ مسجد الفتح ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف فرما تھے۔ 7 متصل حضرت سلمان فارسی کی کمانڈ تھی، اور دشمن کے عین سینہ کے مقابل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خیمہ تھا، اور کمانڈ کر رہے تھے۔ اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ سب اسلامی فوج کے سپہ سالاروں کے خیمے ہیں۔ تو اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ان مساجد کو دیکھ کر اور اس جنگی نقشہ کو دیکھ کر، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں سب سے اہم جگہ پہ ان حضرات کی قائدانہ صلاحیتیں اور سپہ سالاری اور ڈیوٹی ہوتی تھی۔ جہاں بھی جنگ احزاب میں بھی آپ ان مساجد اور خیمہ کو دیکھیں تو سب سے اہم جگہ پہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے خیمے موجود ہیں۔ گویا کہ سب سے اہم اور خطرناک جگہ پہ یہ دونوں سپہ سالاروں کی فوج تھی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم۔ یہاں جس مسجد میں ہم ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی ہے، اور اس جگہ پہ آپ نے اعلان فتح بھی کیا۔ یہ مساجد تو تقریباً ترکی دور میں بنائی گئی، خلافت عثمانیہ میں۔ تو پہلے یہ جگہ تھی، تو ان آثار کو محفوظ کرنے کے لیے اب ذرا یہ سمجھیں کہ اس جنگ کا 2 نام ہے، غزوہ خندق بھی ہے اور غزوہ احزاب بھی۔ غزوہ خندق تو اس لیے ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی خندق اس جگہ پہ کھودی گئی، اور یہ خندق سے عرب لوگ عربوں میں یہ معروف نہیں تھی، اور اہل عرب اس سے واقف نہیں تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ پہ عمل کرتے ہوئے یہاں ایک حصار نما خندق کھودی، جس میں یہ سب سے پہلا طریقہ تھا
اور یہ فارس کا طریقہ لڑائی تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ قتال وہ زمان اور جگہ اور حالات کے مطابق بدلے جا سکتے ہیں، اس میں تشبہ بالغیر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصدیق کرنا خندق کا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ خندق جو تھی یہ تقریباً یہاں جو محققین ہیں ان کی تحقیق کے مطابق خندق یہاں سے 5544 میٹر لمبی تھی، یعنی تقریباً 59,675 فٹ، اور یہ 5 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ خندق، یہ میرے سامنے جو ہے یہ سلا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی وغیرہ، تو یہ سلا پہاڑ ہے، اور یہ سامنے کر کے جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ احد پہاڑ ہے۔ اور یہاں دیگر جو پہاڑ ہیں ان کی تفصیل تو لمبی ہے، البتہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خندق یہاں جو روڈ ہے ان کو دکھا دیں، یہ جو خالد بن ولید اس وقت معروف روڈ ہے یہاں سے شروع ہوئی اور یہ چلی گئی سید الشہداء روڈ تک۔ آج کے اس دور میں جہاں خالد بن ولید روڈ سے شروع ہوئی اور سید الشہداء روڈ تک یہ خندق چلی گئی، تو یہ تقریباً 59,675 فٹ بنتی ہے کل خندق کی جو طول ہے اور لمبائی ہے۔ اور یہ خندق 4.62 میٹر چوڑی تھی، اس کا عرض تھا اور چوڑائی تھی یہ تقریباً 50 میٹر بنتا ہے، 49.5 یا 50 میٹر اس کی چوڑائی تھی۔ اور اس خندق کی جو گہرائی ہے وہ 3.23 میٹر تھی، جو تقریباً 34 فٹ بنتا ہے۔ تو 34 فٹ تک یہ خندق جو تھی یہ گہری تھی، اور اس خندق کو صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز کے اندر اس کی کھدائی کی۔ آپ اندازہ کریں سردی کا موسم تھا، سخت سردیاں تھی، اور صحابہ کرام یہ خندق کھود رہے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے، اور انتہائی سخت حالات تھے۔ تو ایسی حالت میں یہ خندق پورے مدینہ کا حصار بنایا گیا۔ تو خندق جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں خالد بن ولید روڈ سے سید الشہداء جو موجودہ روڈ ہے وہاں تک گئی، اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ تو اور مسلمان یعنی صحابہ کرام کی جو فوج تھی وہ اس سلا پہاڑ کے سامنے تھی، اور یہ ان کے کمانڈر، اور یہ مساجد سبا، یہ جو 6 مسجدیں ہیں نام سات کا ہے، تو یہ سارے 6 کے 6 کمانڈر یہاں تشریف فرما تھے۔ اس خندق میں کئی معجزات کا بھی ظہور ہوا، مثلا ایک یہ کہ اس خندق میں جب کھدائی جاری تھی تو درمیان میں ایک چٹان آ گئی، اور وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ وہ چٹان بہت سخت ہے اور کسی سے ٹوٹتی نہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے پیٹ مبارک پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ صحابہ نے بھی پتھر باندھے، اور پیارے پیغمبر نے بھی اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر رکھا ہوا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کدال ماری اس چٹان پہ، وہ چٹان کا ایک حصہ پگھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ کہہ کر فرمایا کہ اس کے اندر سے جو چنگاریاں نکلی ہیں، ان چنگاریوں میں نے روم کی فتح دیکھی ہے، اللہ تعالی روم کو فتح کر دے گا، اور روم کا جو کیسر اس کی چابیاں
اس روم اور شام کی فتح کی خوشخبری دی۔ پھر آپ نے جب کدال لگائی تو چنگاریاں نکلی اور ایک حصہ پگھلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی فتح کی خوشخبری دے دی ہے اور فارس کی فتح دکھا دی ہے۔ تو یہ اگر اس بات کو سوچا جائے، یہ فریقین کی کتب میں موجود ہے، اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی، دونوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ فارس اور روم کس نے فتح کیا؟ تو یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، یہ خلفائے ثلاثہ، ان کے دور میں ہی فارس اور روم کی فتح کی تکمیل ہوئی، بالخصوص فاروق اعظم کے دور میں۔ اور پیغمبر کریم کا یہ فرمان کہ اللہ نے مجھے فتح عطا کر دی ہے فارس کی اور روم کی، تو یہ اس بات کی مضبوط اور قوی دلیل ہے کہ خلافت ابو بکر صدیق بھی حق ہے، خلافت فاروق اعظم بھی حق ہے، خلافت عثمان بھی حق ہے، اور ان کی فتوحات کو پیارے پیغمبر اپنی فتوحات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی صداقت خلافت کی کیا برہان ہو سکتی ہے؟ پھر اسی دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کو جب دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بندھا ہے، تو حضرت جابر خاموشی سے جہاں خندق سے نکلے اور ان کا گھر قریب تھا وہاں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں تو تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھوک کے اثرات دیکھے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، اس لیے آپ یہ روٹی پکائیں اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا سالن تیار کریں۔ تو وہ ذبح کر کے اور جووں کے آٹا گوندنے میں مصروف ہوئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا ہے، آپ تشریف لے آ سکتے ہیں اور ایک دو آدمی ساتھ لے آ سکتے ہیں، اتنا کھانا ہے۔ تو حضرت جابر کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کیا تیار کیا ہے دعوت میں؟ تو میں نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور شیر کے قریب کچھ جو ہیں، بس اور چیز تو نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کثیر طیب، یہ تو بہت بڑی دعوت ہے، بڑا کھانا ہے، اور طیب بہت پاکیزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے کنارے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا یا اہل الخندق، او سارے خندق کھودنے والے، اور خندق میں سب صحابہ مہاجرین انصار موجود تھے۔ تو فرمایا کہ جابر نے تمہارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں تو سن کے پریشان ہو گیا کہ دو آدمیوں کا کھانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے آل خندق کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضرت جابر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر کو فرمایا کہ دو کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ گھر والوں کو بتا دو کہ میرے آنے سے پہلے ہنڈیا چولہے سے اترے نہیں، اور جو آٹا ہے وہ بھی اسی طرح بند رہے، میرے آنے تک انتظار کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ جتنے مجاہدین تھے یہاں خندق میں، ان کو ساتھ لیا اور حضرت جابر کی طرف چلے۔ حضرت جابر کی بیوی گھر والی زوجہ وہ دیکھ کے پریشان ہوئی اور حضرت جابر کو کہتے ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ کھانا کتنا ہے؟ یہ تو پوری خندق آ رہی ہے اور سارے مجاہدین آ رہے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے میں نے کہا میں نے بتایا ہے۔ تو اس وقت عورتوں کا بھی بڑا یقین تھا، بیویاں بھی ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول کو بتایا؟ کہتے بتایا۔ فرمایا پھر خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ گوشت نکالنا شروع کیا اور دعا کی۔ دعا یہ ہے اصل نقطہ جو لوگ نہیں سمجھ سکتے اور گمراہیوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ پیغمبر کے معجزہ پر حق ہوتے ہیں،
لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ معجزہ میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے، تصرف اللہ کا ہوتا ہے، وجود نبی کا ہوتا ہے، پیغمبر دعا کرتا ہے۔ جہاں سے ہمارے جو اجمی پاکستانی ملا ہیں انہوں نے رسی کھینچتے ہیں اور پھر لمبا کر دیتے ہیں، اللہ نبی کو اللہ کے اختیارات وہ عطا کرتے ہیں اور اللہ میں نبی والی عاجزیاں مانتے ہیں، تو یہ کفر تک کام چلا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لو، معجزات برحق کے انبیاء کا وجود ہوتا ہے لیکن اختیار و تصرف صرف اللہ کا۔ اب یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دعا بالبرکہ، آپ نے برکت کی دعا کی، یا اللہ تو برکت عطا کر دے۔ جب امام الانبیاء نے دعا فرمائی تو حضرت جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، خود بیٹھ گئے ہنڈیا کے قریب اور سالن ڈالنے لگے روٹیوں پر۔ ادھر ساری اڑوس پڑوس والی عورتیں اکٹھی ہوئی اور ان کو کہا کہ کھانا تیار کرنا شروع کرو، حتیٰ کہ پورے خندق والے مجاہدین وہ کھانا کھا گئے اور وہ سالن بھی اسی طرح پڑی تھی، آٹا بھی اسی طرح پڑا تھا۔ تو یہ اللہ نے برکت کا نزول فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی اب سیر ہو گئے؟ کہا جی بہت سیر ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ ہیں نا ان کو ہدیہ کر دو جو باقی بچا ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر کی دعا کی برکت تھی اور اس معجزے کا بھی جہاں ظہور ہوا۔ اسی طریقہ سے اس جافشانی میں حضرت حذیفہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایک مقام پہ حضرت طلحہ کی بھی بڑی ذمہ داریاں تھی، جہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت سردی تھی، سرد راتیں تھی، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر کہتے ہیں آپ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو دشمن کی خبر لائے۔ تو سخت سردی تھی تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں دشمن کی خبر لاتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان کیا تو تینوں مرتبہ حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں دشمن کی خبر لاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو وہاں خطاب دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي، ہر نبی کے بعض مخلص ساتھی ہوتے ہیں اور زبیر یہ میرا حواری ہے اور میرا مخلص ساتھی ہے۔ اسی طرح اور بہت واقعات۔ تو الغرض ایک مہینہ تک یہ جتنے لشکر تھے تمام مشرکین، ان کے قبائل، یہود ان کی پشت پہ تھے، یہ سارے احزاب مل کر، جنگ احزاب اسی لیے کہ مشرکین کے سارے طوائف مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے اور ساتھ یہودی بھی تھے۔ تو ایک مہینے تک اس خندق کے وہ باہر بیٹھے رہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی اس طرف تھے، ان کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ خندق پار کر سکیں اور وہ خندق دیکھ کے حواس باختہ ہو گئے کہ ہم آگے جائیں کیسے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدد کی، اور اس کے جو احوال ہیں آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں اور غزوات رسول میں پڑھیں، عجیب حالات ہیں۔ ایک طرف تو ادھر سارے احزاب جمع تھے اور پیچھے جبل عیر، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ رہتا تھا، تو انہوں نے پروگرام بنایا پیچھے سے حملہ کرنے کا، ادھر یہ اور پیچھے وہ حملہ آور ہونے لگے، اور وہاں مدینہ منورہ میں صرف عورتیں تھیں اور بچے تھے، مجاہدین سارے ادھر تھے۔ تو یہودیوں نے ٹیسٹ کے طور پہ کہ جہاں کوئی آدمی ہے یا نہیں، ایک یہودی کو وہاں بھیجا کہ آپ ذرا راؤنڈ لگا کے آئیں مدینہ منورہ کا۔ تو وہ جب یہودی راؤنڈ لگا رہا تھا تو اس وقت حضرت صفیہ نے دیکھا کہ یہ یہودی اسی خبر لینے کے لیے آیا ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس یہودی کو قتل کیا اور قتل کر کے اس کا سر بار پھینک دیا، جس سے یہودیوں میں روب اور خوف و ہراس چھا گیا۔ تو بہرحال یہ جو مہینہ تھا یہ انتہائی، بھائی جی ایک منٹ، تو اچھا ترجمہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے مقابل، یعنی یہ ایسا مقام تھا کہ ہر طرف سے حالات سے مایوسی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے مشرکین میں آپس کے اندر پھوٹ ڈال دی، اور ان کے دل قلوبہم شتیٰ، مختلف قبیلے تھے تو وہ آپس میں لڑنے لگے، اور سردی بھی زیادہ تھی، تو جب آپس میں ان کا اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے رات کو سخت آندھی بھیجی، تیز ترین آندھی تھی جو ہر چیز کو اکھیڑ رہی تھی، اور سخت سرد تھی آندھی۔ جب آندھی آئی تو ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگنے لگے، تو ابو سفیان وغیرہ نے اعلان کیا کہ اب جاؤ، بس لڑائی نہیں ہو سکتی، آپس کے اختلافات بھی تھے، تو سارے مشرکین جہاں سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور پیارے پیغمبر نے اس مقام پر اعلان کیا جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ اب یہ مشرک بھاگ گئے۔ اس اعلان میں بھی ایک معجزہ تھا، فرمایا نغزوہم، آج کے بعد مشرکوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم ان پہ حملہ کریں گے اور ہم ان پہ چڑھائی کریں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا اس جنگ خندق کا۔ تو اس میں سمجھنے والی بات جو تھی وہ میں نے سمجھا دی، خندق کے متعلق بھی، اور یہ صلہ پہاڑ بھی، احد پہاڑ بھی، اور جہاں مسلمانوں کے لشکر کی جگہ بھی، اور مشرکین کا لشکر، یہ جو روڈ ہے سامنے ان کو دوبارہ دکھاؤ، ان عمارتوں کے پیچھے مشرکین کا لشکر تھا، اور یہ درمیان میں خالد بن ولید روڈ سے سید الشہداء روڈ تک یہ خندق تھی۔ اب یہ خندق ختم ہو چکی ہے اور جہاں عمارات آ چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس جذبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی خندق میں صحابہ کرام کا ایک اعلان تھا، پورا مہینہ وہ اعلان کرتے رہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔